بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اعزاء و اقارب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب رقص دیوانگی سے لیے جا رہے ہیں، جو آپ کی خدمت میں تقریباً روزانہ ایک نئے مضمون کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اولاد کڑوے گلاب سے۔ عنوان ہے اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن۔ انگریزوں کی انڈیا چھوڑنے اور اسے آزاد کرنے کے فیصلے میں تشکیل پاکستان شامل تھی۔ اصول وہی طے شدہ کہ جہاں مسلم اکثریت وہ علاقے پاکستان کے، اور جہاں ہندو زیادہ ہندوستان کے۔ مسلمانوں سے چھینی گئی ہندوستانی حکومت ان کی طرف سے مسلسل آزادی کی تحریکوں میں جانی و مالی قربانیوں اور بہادری کے کارناموں کی وجہ سے انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھنے کی وجہ، اور ہندو کا انگریز کو مسلمانوں سے متنفر رکھنے کی وجہ سے انگریز کا جھکاؤ ہندو کی طرف تھا۔ اس کی وجہ کانگریس لیڈرشپ کا ایکا ہندو قوم کی وحدانیت تھی۔ دوسری طرف قائد اعظم کا اکیلے ہونے اور کھوٹے سکوں کے ساتھ ہندو اور انگریز کے ساتھ مقابلے کے لیے آنا، نیز مسلمانوں کا انتشار، نا اتفاقی اور مسلم سیاسی حریفوں کی ریشہ دوانیاں قائل تھیں۔ انگریز کے نکلتے ہی کشمیر کے ہندو راجا نے 90% مسلمان آبادی ہونے کے باوجود کشمیر کا ہندوستان سے الحاق کر دیا۔ اسی دوران ہندوستان نے راجا کی اپیل پر کشمیر پر یلغار کر دی۔ پاکستان کے پاس پیسہ تھا، نہ فوج اور نہ ہی اسلحہ، کیونکہ یہ سب کچھ ہندوستان نے ہتھیار لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود نہتے عوام نے آزادی کشمیر کی جنگ شروع کی۔ آزاد قبائل نے اس جنگ میں اہم رول ادا کیا، اور یوں ایک انتہائی منظم اور اسلحہ سے لیس فوج کو جا بجا شکست دے کر کشمیر کا نہ صرف ایک حصہ، بہت بڑا حصہ آزاد کروا لیا، بلکہ جب وہ باقی کشمیر کی فتح کے قریب پہنچے تو انڈیا UN کو بھاگا اور وہاں درخواست کی کہ پاکستان جنگ بندی کرے تو ہم کشمیر میں رائے شماری کروائیں گے۔ لیاقت علی خان، جو کہ انڈیا سے آئے ہوئے مہاجرین کی آباد کاری میں مصروف تھے، UN کے پریشر میں آ گئے اور جنگ بند کر دی۔ وہ دن جائے اور آج کا آئے، ہندوستان ہر روز نئے نئے موقف اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان کے زیر قصبہ کشمیر پر اپنی انتظامی گرفت مضبوط کرنے میں شیخ عبداللہ فیملی ان کی مدد کو معاون ثابت ہوئی اور آج تک اسی کا کھا رہی ہے۔ سرکسی شیر شیخ عبداللہ کا کردار انتہائی گھناؤنا تھا، اور وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی ہر ظاہری و در پردہ سازش میں برابر شریک رہے، اور آخر قانون قدرت کے تحت رسوائی کو اپنا نصیب اور مقدر بنا کر مرے۔ سیاست اور کرسی کی لت ایسی ہے کہ ایک دفعہ یہ چھن جائے تو دن اور رات کا چین چلا جاتا ہے۔ یہی بے چینی عبداللہ فیملی کو رہی۔ ویسے بھی شیخ عبداللہ کے سپوت فاروق عبداللہ ہندوستان کے مرکز کو سوٹ کرتے تھے، جن کا نانا، بہو، ساس اور سسر عیسائی ہیں، اور وہ خود سیکولر ہیں۔ وہ پچھلے 2 اسٹیٹ الیکشنوں میں حریت کانفرنس کی الیکشن بائیکاٹ پالیسی کے تحت سینکڑوں ووٹ لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسمبلی پر قابض ہیں۔ اس کے باوجود نیشنل کانفرنس کا یہ حال ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آتا ہے۔ ہندوستان سے پاکستان کی کشمیر کے مسئلے پر 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے معاشی طور پر
ککھ انڈیا کا نہیں رہا اور کوڈی ہمارے پاس نہیں رہی، لیکن انڈیا نے کشمیر کے مسئلے پر UN کے ریزولوشن کو جل دینے کے لیے کبھی تاشکند اور کبھی شملہ معاہدوں کے تحت بغیر کسی تیسرے فریق کے ایسی بات چیت کرنا چاہی اور دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے سورن سنگھ ذوالفقار بھٹو ملاقاتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے موقف کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اتفاق کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات پر اتفاق رائے ہے کہ ہم پھر ملیں گے۔ اصل میں حیدرآباد، جوناگڑھ اور گوا پر گاسمانہ قبضے اور دنیا کی خاموشی نے ہندوستان کو آدمخور بنا دیا ہے اور اسے انسانی خون کا چسکا بہت برا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ بنگلہ دیش کو چین لینے دیتا ہے، نہ سری لنکا میں امن آنے دیتا ہے، نہ بھوٹان اور نیپال میں خوراک پانی جانے دیا جاتا ہے۔ یوں سب ہمسایوں کو گرمی کے بہانے قمیض کا پنکھا بنا کر جھلنے کے بہانے نیفے میں رکھا چاقو دکھا کر ڈراتا ہے، لیکن بس نہیں چلتا تو پاکستان پر، جو اس کے ہر نہلے پہ دہلا پھینکتا ہے، چاہے میزائل ہوں یا ایٹم بم۔ اس لیے اس نے اب پالیسی بدلی ہے اور چین کا ہاتھ چوم رہا ہے، امریکہ کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے، ایران اور ترکی سے بھائی چارہ بڑھا رہا ہے کہ پہلے سارے ہوا کے سوراخ بند کرو پھر پاکستان سے نپٹو، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جتنی تنگی وہ پیدا کرے گا پاکستان اتنا ہی تگڑا ہوگا۔ ہم بھی انڈیا کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے۔ اگر وہ یہ اصول اپنائے کہ جینے دو، وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر میں اسے وسعت نظری سے سوچنا ہوگا اور کشمیر آزاد کرنا پڑے گا، ورنہ جتنا اس کو دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھرے گا اور یوں چونگا بھی دینا پڑے گا، یعنی پھر بھارت کے باقی حصے بھی سر اٹھائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کبھی بھی اکھنڈ نہیں رہا، اگر وہ اکھنڈ کا خواب دیکھیں گے تو بکھر جائیں گے۔ ہندوستان یقین کر لے کہ کشمیر میں کوئی غیر ملکی طاقت ملوث نہیں، یہ کشمیری حریت پسند ہیں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہزاروں گھروں سے نوجوانوں کے جنازے اٹھوانے کے بعد اسے یہ خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ کشمیری اس کے ساتھ رہیں گے۔ اسے سیاسی طور پر حریت کانفرنس کے لیڈروں کی پبلک میں مقبولیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آئے دن اگر ان کی کال پر کشمیر بند ہوتا ہے اور لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پھر ہندوستان کے وزیر دفاع جناب جارج فرنینڈس کا جولائی سن 2000 کا بیان سامنے رکھیں کہ ہم نے کشمیر میں تحری تہوں والی سیکورٹی کا بندوبست کیا ہے اور کوئی تخریب کار پاکستان سے داخل نہیں ہو سکتا۔ بقول ان کے سب سے آگے فوج ہے اور اس کے پیچھے بارڈر سیکورٹی فورس اور آخر میں کشمیر پولیس اور مختلف ایجنسیاں ہیں۔ ان تمام انتظامات کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تخریب کار یعنی حریت پسند تلسمی ٹوپی پہن کر کشمیر میں گھس رہے ہیں؟ انڈیا کو یہ پروپیگنڈا بند کرنا ہوگا۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر فاروق عبداللہ کا 2 جولائی سن 2000 کا NDA کانفرنس کا یہ اقبالی بیان بھی دھیان میں رکھنا ہوگا، جس میں انہوں نے اٹانومی ریزولوشن لا کر کشمیر کے لوگوں کو تخریب کاری سے سکون کی طرف مائل کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ 26 جون سن 2000 کو جموں کشمیر اسمبلی میں، جس کی صدارت عبدالاحد کر رہے تھے، نیشنل کانفرنس نے جو کشمیر پر راج کر رہی ہے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دینے اور حریت کانفرنس کی مقبولیت سے خائف ہو کر 1953 سے پہلے والی کشمیر پوزیشن کی بحالی کے لیے
ایک ریزولوشن پاس کیا جس پر بی جے پی اور کانگریس کے درمیان کشمیر اسمبلی کے مرکز پانسولڈ اس ڈرامے پر جاری بحث شروع ہو گئی۔ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو مسرت کی نوید سنا کر پھر مایوس کیا جائے، لیکن یہ تیر ہی الٹا چل گیا۔ فاروق عبداللہ نے مرکز کی سرپرستی میں حریت کانفرنس اور حریت پسندوں کی تحریک کو اصل میں اغوا کرنے کی سازش کی تھی، جو بری طرح فیل ہو گئی۔ اس پر ہمیں جنرل ضیاء کے خلاف ایم آر ڈی کی طرف سے چلائی گئی وہ تحریک یاد آ گئی جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہر روز جلسے اور جلوس اور عوام کا جوش و خروش، یوں لگتا تھا کہ جنرل ضیاء آج ملک چھوڑ جائیں گے یا کل، کہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے بہت خوبصورت پلاننگ کر کے تحریک کو چند دنوں میں ختم کر دیا۔ ہوا یہ کہ یہ خاص بندے جلوس میں شامل ہو جاتے اور پھر جلوس کو اپنی رہنمائی میں ٹکڑیوں کی صورت میں مختلف سمتوں میں لے جاتے، اور راستے میں پولیس کی گاڑیاں ان لوگوں پر رنگ والا پانی پھینکتی، اور پھر راستے ہی میں جلوس میں شامل لوگ سامنے سے ملنے والے وردی پوشوں کے ہمراہ ان جلوسوں میں شریک لوگوں کی حجامت بناتے۔ یوں یہ جلوس چند دنوں میں دم توڑ گئے۔ یہی پالیسی فاروق عبداللہ نے اپنانی چاہیے۔ جناب اٹل بہاری واجپئی نے جہاز سے اترتے ہی کہا کہ فاروق عبداللہ نے ہماری 50 سالہ ملکی یکجہتی کی کوشش کو پامال کر دیا ہے۔ ایک لیڈر نے کہا کہ شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کا معاہدہ بحال کرو۔ ایک نے کہا لوگ بھارتیوں کی ہندو ذہنیت سے تنگ آ گئے ہیں۔ مفتی سعید نے کہا کہ کشمیر کی نوجوان نسل فاروق عبداللہ کی بوگس لیڈرشپ کی وجہ سے مایوس ہوئی ہے۔ مسٹر نٹور سنگھ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا کا UN میں جانا بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر جانا ہی تھا تو دوسری شق کے تحت جاتے جہاں ہم رائے شماری پر پابند نہ ہوتے۔ ڈی کے کوتوال صدر BJP جموں و کشمیر نے کہا کہ کشمیر کی اٹانومی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیشنل کانفرنس اپنا سمرتھن NDA سے واپس لینا چاہتی ہے تو لے لے، لیکن اس میں اتنا پانی نہیں۔ جارج فرنینڈس نے کہا کہ اٹانومی کے مسئلے پر ہماری حکومت دستور کو ریویو کرنے پر پہلے ہی کمیٹی بنا چکی ہے۔ M.K. کروناندھی وزیر اعلیٰ تامل ناڈو نے صوبوں کو مزید اختیارات دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں نے ریاست کو بربادی سے نکالنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ 26 جون سن 2000 کو مرکز نے کشمیر اسمبلی کا ریزولوشن رد کر دیا۔ کشمیری پنڈتوں کی آرگنائزیشن نے جو 10 سال سے ڈسپلیسڈ ہے، اس ریزولوشن پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ کشمیر اسمبلی میں اٹانومی کا ریزولوشن پاس ہونے کے 2 دن بعد ہی حریت کانفرنس کے قافلے پر بھارتی فوجیوں نے حملہ کیا اور کانفرنس کے لیڈروں کو کاروں سے نکال کر گھسیٹا، مارا پیٹا، جس میں جناب بشر طوطا اور یاسین ملک صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ مطالبہ ہوا کہ اگر کشمیر میں ملیٹنٹس گروپس پر پابندی لگائی ہے تو بجرنگ بلی کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ شرومتی اکالی دل بادل گروپ نے اعلان کیا کہ ہم پنجاب کو اٹانومی اور مزید آزادی دلانے کی کوشش کریں گے اور جلد ہی اسمبلی میں ریزولوشن لائیں گے۔ سن 2000 کے چڑھتے ہی کشمیر میں راہ کے ہاتھوں 35 سکھ قتل کروائے گئے اور الزام حریت پسندوں پر ڈال دیا گیا، لیکن شکر ہے کہ جلد ہی یہ راز بے نقاب ہو گیا۔ البتہ چند سال قبل کشمیر میں راہ کی طرف سے کچھ یورپی سیاحوں کا اغوا آج تک سربستہ راز ہے۔
OIC نے اپنی 2000 کی میٹنگ میں 2 ٹوک الفاظ میں انڈیا کو کہا کہ اگر وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتا تو اس کے OIC ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ درج بالا چند سطور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مسئلہ کشمیر انڈیا کے گلے کا مستقل کانٹا بنا ہوا ہے اور بے بہا وسائل اور جانی ضیاع کے باوجود اس کی گرفت کشمیر پر سے دن بدن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، لیکن پراپیگنڈا کے زور پر وہ یہ ثابت کرنے کی مسلسل کوشش میں ہے کہ یہ مسئلہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، جبکہ ہماری نظر میں اب منزل دور نہیں انشاءاللہ۔ ذیل میں ہم کشمیر کی تاریخ وار لمحہ بلمحہ تاریخی شواہد کے ساتھ درج کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی شہرات کا قصہ زبانی یاد رہے گا۔ محترم، یہ آگے جو ریزولیشن ہے یہ انگلش میں ہے تو کافی لمبا ہے یہ تفصیل، لہٰذا میں اس کو یہاں اسکپ کرتا ہوں اور اس سے اگلا جو بل آ گیا وہ انشاءاللہ اس کے بعد پیش کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا گلاس، جس کا عنوان تھا اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جو دوست یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی گلاس ان کو ملتے رہے، وہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔